نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم سورہ البقرہ کی ترکیب نحوی اور صرفی کر رہے ہیں، تو آج جس آیہ مبارکہ کا انتخاب ہوا ہے وہ ہے آیت نمبر 114 114۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اس کی جو ابتدا ہے وہ واو سے ہو رہی ہے۔ واو حرف استئناف ہے مبنی علی الفتح۔ من اس میں استفہام ہے مبنی علی السکون ہے اور محلاً مرفوع ہے مبتدا۔ اظلم یہ افعل کے وزن پہ ہے۔ افعل تفضیل کا صیغہ ہے۔ خبر مرفوع وعلامۃ رفعہ الضمہ الظاہرہ، اور یہ جو جملہ مبتدا اور خبر سے بنا ہے جملہ اسمیہ ہے، اس کو جملہ اسمیہ استئنافیہ کہیں گے۔ لا محل لہا من الاعراب۔ من حرف جر ہے مبنی علی السکون ہے، لا محل لہ من الاعراب۔ من اسم موصول ہے یہاں پہ، اور شروع کا جو من تھا وہ اسم استفہام تھا، اور یہ جو من ہے یہ اسم موصول مبنی علی السکون فی محل جر ہے من کی وجہ سے۔ اور یہ جو جار اور مجرور ہے یہ کس سے متعلق ہوئے؟ اظلم۔ منع فعل ماض مبنی علی الفتح لا محل لہ من الاعراب، اور فاعل اس کے اندر ضمیر ہے مستتر فیہ جوازن تقدیر ہوا، اور یہ جو ہوا ضمیر ہے یہ کس کی طرف لوٹتی ہے؟ من کی طرف، جو کہ اس میں موصول ہے۔ مساجد مسجد کی جمع ہے، مفعول بہ منصوب بالفتحہ الظاہرہ، اور یہ مضاف بھی ہے۔ اللہ لفظ الجلالہ ہے، مضاف الیہ مجرور بالکسرہ الظاہرہ، اور یہ جو جملہ ہے منع مساجد اللہ یہ جملہ فعلیہ ہے، صلۃ الموصول ہے لا محل لہا من الاعراب۔ ان حرف مصدری و نصب ہے، سکون کے اوپر مبنی ہے، اس کا اپنا کوئی محل نہیں اعراب میں۔ یذکر یہ فعل مضارع مبنی للمجہول ہے پیسو وائس، اور منصوب ہے، را کے اوپر زبر آپ کو نظر آ رہی ہے، تو یہ را جو ہے اس کے اوپر اس کا منصوب ہونا یہ نشانی اس بات کی ہے کہ اس کے پیچھے حرف نصب لگا ہوا ہے۔ اور مصدر معول ان یذکر سے جو مصدر معول ہے وہ محلاً منصوب ہے مفعول بہ ثان، یہ دوسرا مفعول بہ ہے منع کا۔ مصدر معول بنائیں اس کا تو پھر اس کی تقدیر کیا ہوگی کہ منع مساجد اللہ ذکر اسمہ فیہا۔ فیہا تو فی حرف جر ہے اور ہا ضمیر متصل ہے مبنی محلاً مجرور ہے کیونکہ اس کے پیچھے حرف جر آیا ہے، اور یہ جو جار مجرور ہیں یہ کس سے متعلق ہیں؟ یہ جو یذکر ہے نا فعل اس سے متعلق ہے۔ اسم یہاں پہ نائب الفاعل ہے، مرفوع ہے بالضمہ الظاہرہ، اور مضاف بھی ہے، ہو ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلاً مجرور ہے مضاف الیہ۔ وسعی اس میں واو جو حرف عطف ہے مبنی ہے فتح پہ لا محل له من الاعراب، اور سعی کیا ہے؟ فعل ماض مبنی علی الفتح المقدرہ علی الالف منع من ظہورها التعذر،
یعنی کیونکہ یہ الف مکسورہ ہے، آخر میں الف ہے، تو اس کے اوپر کسی حرکت کا پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو مقدر مانتے ہیں۔ اور اس میں فاعل ایک ضمیر مستتر فیہ جوازن تقدیرہ ہوا، اور یہ جو جملہ ہے سعی جملہ معطوف ہے پچھلے جملے پہ منع، اور اس جملے کا خود سے کوئی اعراب میں محل نہیں ہے۔ فی حرف جر ہے، مبنی علی السکون ہے، خرابہ، خراب اس میں مجرور ہے بالکسرہ ظاہرہ فی کی وجہ سے، اور ہا ضمیر، اور خراب جو ہے مضاف بھی ہے، ہا ضمیر متصل ہے مبنی محلاً مجرور ہے مضاف الیہ، اور یہ جو جار اور مجرور ہیں ان کا تعلق سعی سے ہے۔ اولئک کا اسم اشارہ ہے، مبنی ہے کسرہ پہ، محلاً مرفوع ہے مبتدا۔ اس میں جو کاف آپ کو نظر آ رہا ہے اصل میں اولائی، یہ اسم اشارہ ہے، اور کاف جو ہے یہ حرف خطاب ہے اور یہ مبنی ہوتا ہے۔ ما حرف نفی ہے، مبنی علی السکون ہے، لا محل له من الاعراب۔ کانا فعل ماض ناقص مبنی علی الفتح ہے، لہم میں لام حرف جر ہے، اور ہم یہ ضمیر متصل ہے محلاً مجرور ہے مضاف الیہ، اور اس کو الگ الگ کر کے پڑھیں گے تو اس میں جو ہم کی جو ہا ہے دراصل یہ ضمیر ہے، اور میم جو ہے یہ علامت جمع ذکور ہے، اور یہ جار اور مجرور یہ شبہ جملہ ہے، یہ کانا کی خبر ہے اور محلاً منصوب ہے۔ یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جار اور مجرور کا تعلق ایک محذوف سے ہے جو کہ محلاً منصوب تھا اور کانا کی خبر بنا تھا، اور یہ خبر مقدم ہے۔ ان حرف نصب ہے، مبنی علی السکون ہے، لا محل له من الاعراب۔ یدخلوها، اصل میں تو یہ جو فعل ہے یدخلون ہے نا، افعال خمسہ میں سے، اس کا نون کیوں گرا؟ کیونکہ اس کے پیچھے حرف نصب لگا، جب حرف نصب لگتا ہے تو نون گر جاتا ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یدخلو یہ فعل مضارع منصوب ہے بحذف النون، کیونکہ یہ افعال خمسہ میں سے، اور ہا ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلاً منصوب ہے چونکہ یہ مفعول بہ ہے، اور یہ جو مصدر معول اس سے بنا ہے ان یدخلوہا، یہ محلاً مرفوع ہے، یہ اسم و کانا مؤخر ہے، یہ بعد میں ہے، ویسے تو کانا کا جو اسم ہے وہ اس کے ساتھ آتا ہے نا، لیکن یہاں پہ ترتیب الٹ گئی، لہم شبہ جملہ بن کے خبر پہلے آ گئی، اور ان یدخلوہا یہ مصدر معول کے ساتھ اس کا جو اسم ہے وہ مؤخر ہو گیا۔ اس کی تقدیر کیا ہوگی مصدر معول کی؟ یعنی دخولہم فیہا، یعنی ما کان لہم دخولہم فیہا، اور یہ جو اولئک ما کان لہم یہ جملہ ہے نا، تو یہ جملہ استئنافیہ ہے، لا محل لها من الاعراب، الا حرف استثناء و حصر ہے، یہ مبنی ہوتا ہے کہ خائفین، خائفن کی جمع مذکر سالم ہے، تو خائفن کی جمع مذکر سالم دو طرح سے بنے گی، خائفون خائفین، تو یہاں پہ خائفین کیوں آیا؟ چونکہ یہ حال ہے اور حال منصوب ہوتا ہے، اور جمع مذکر سالم میں نصب کی نشانی یا ہوتی ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے یہ حال منصوب ہے اور نصب کی علامت یا ہے چونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے۔ لہم لام حرف جر ہے، مبنی علی الفتح، لا محل له من الاعراب ہے، اور ہم ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلاً مجرور ہے مضاف الیہ، اور یہ جار اور مجرور لہم یہ متعلق کس کے ہیں؟ ایک محذوف کے جو کہ خبر مقدم ہے، یہاں کہہ سکتے ہیں کہ یہ شبہ جملہ ہے اور یہ خبر مقدم بن رہا ہے، تو جب ہم کہتے ہیں خبر مقدم بن رہا ہے تو مطلب مبتدا بعد میں آئے گی۔ فی حرف جر ہے، مبنی علی السکون ہے، دنیا اس میں مجرور ہے فی کی وجہ سے، اور اس کی جر کی علامت کیا ہے؟ الکسرۃ المقدرہ علی الالف للتعذر، جار اور مجرور یہ جو فی الدنیا ہے یہ کس سے متعلق ہیں؟ یہ اس خبر مقدم سے متعلق ہے جو معذوف تھی یا جو شبہ جملہ تھا اس سے متعلق ہے۔ خزی یہ ہے مبتدا، لیکن یہ مبتدا مؤخر ہے، مرفوع بالضمہ الظاہرہ، اور یہ جملہ بنا ہے جملہ مبتدا اور خبر سے جملہ اسمیہ، اس کو ہم کہیں گے جملہ اسمیہ استئنافیہ، نیا جملہ ہے، لا محل لها من الاعراب۔
ولہم، یہ واو ہے حرف عطف، یہ ایک حرف ہے مبنی ہے فتح پہ لہم، یہ پھر جار اور مجرور ہے، جار اور مجرور ہے تو شبہ جملہ بنے گا، تو شبہ جملہ یہ کیا ہے؟ یہ خبر مقدم ہے، محلاً مرفوع ہوگا، خبر مقدم، یا پھر آپ یہ کہیں گے کہ یہ جار اور مجرور متعلق ہیں ایک محذوف کے، ایک کلمہ ہے جو محذوف ہے جو خبر مقدم بن رہا ہے۔ فی حرف جر ہے، مبنی علی السکون ہے، الآخرت اس میں مجرور ہے، جار اور مجرور یہ کس سے متعلق ہیں؟ یہ اسی معذوف خبر سے جو کہ مقدم تھی اس سے متعلق ہیں، یا وہ جو شبہ جملہ خبر مقدم بنا تھا اس سے متعلق ہے۔ عذاب یہ بن رہا ہے مبتدا، اس کو ہم کہیں گے مبتدا مؤخر مرفوع بالضمہ الظاہرہ، اور یہ موصوف بھی ہے، اور عظیم اس کی صفت ہے، نعت ہے، مرفوع بالضمہ الظاہرہ، چونکہ صفت اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے اعراب میں۔ تو یہ جو جملہ ہے لہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ معطوف ہے اپنے پچھلے جملے پہ، لا محلہ لہا من الاعراب، یہ اس کے اعراب تھے۔ اب اس میں دیکھیں مشکل الفاظ، ایک تو شروع میں من ہے، من کا مطلب کہ یہ ہم نے کہا تھا اس میں استفہام ہے تو اس کا مطلب ہے کون ہے۔ اظلم یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے اور اس کا مطلب ہے ظلم کرنے والا، زیادہ ظلم کرنے والا، زیادہ ظالم۔ منع اس کا مطلب اس نے منع کیا، روکا، ذکر کیا جائے، یذکر ذکر کیا جائے، سعی اس نے کوشش کی، خرابہا اس کی بربادی میں، اس کے خراب کرنے میں، اس کی ویرانی میں، اس کو اجاڑنے میں۔ اولئک وہ لوگ، یدخلوہا اس میں داخل ہوں، خائفین خوف کھاتے ہوئے، خوف کی حالت میں، ڈرتے ہوئے۔ خزی رسوائی، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب۔ آپ ٹرانسلیشن کیجئے، ومن اظلم اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن منع مساجد اللہ جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے، ان یذکر فیہا اسمہ کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابہا اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے، اولئک ما کان لہم ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا، ان یدخلوہا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں، الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے، لہم ایسے لوگوں کے لیے، فی دنیا دنیا میں، خزی رسوائی ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، عذاب عظیم زبردست عذاب ہوگا۔ غور کیجئے رسالہ مبارکہ کا مفہوم آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پہ ایک نہایت اہم حقیقت سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتی ہے جو ہدایت اور تقوی کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن حقیقت میں اللہ کے گھروں کو ویران کرنے اور ان میں اللہ کا ذکر روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک تاریخی اشارہ بھی ہے، لیکن تاریخ کی طرف جب کوئی آیہ مبارکہ اشارہ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی ہمارے علم میں اضافہ کرنا چاہتی ہے، بلکہ اس میں ایک خاص تنبیہ ہوتی ہے، سبق ہوتا ہے جو ہمیں سکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ یعنی تاریخ گواہ ہے کہ یہود و نصارہ نے باہمی دشمنی کی بنیاد پر ایک دوسرے کے عبادت خانوں کو برباد کیا، بیت المقدس میں خونریز جنگیں ہوئیں اور خانہ کعبہ پر حملے کی نیت سے ابرہہ مکہ تک چلا آیا جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔
اللہ فرماتا ہے کہ روئے زمین پر سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی مسجدوں سے اللہ کا ذکر روکنے کی کوشش کرے۔ تو یہ مطلب ہے کہ اس آیہ مبارکہ کی ابھی امپلیمنٹیشن ہمارے اس معاشرے کے اوپر بھی ہوتی ہے، اس کے اندر پیغام عام ہے، قیامت تک ہے۔ یہ مسجد کسی قوم یا فرقے کا گھر نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اس میں داخل ہونے کا حق صرف اسے ہے جس کے دل میں اللہ کا ایمان ہے، خشیت ہے، عاجزی ہے۔ یہ پیغام ہمارے لیے بھی ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ کہیں ہم بھی فرقہ وارانہ تعصبات کے تحت ان لوگوں کی صف میں تو نہیں آ گئے جنہوں نے اللہ کے گھروں کی حرمت پامال کی۔ کیا ہم مسلکی اختلاف کی بنیاد پر دوسروں کو مساجد سے دور تو نہیں کرتے؟ ہمیں یاد رکھنا ہوگا جو اللہ کے گھروں کی بے حرمتی کرے گا اللہ کے ہاں دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب عظیم کا سامنا کرے گا۔ اور ایک سبق تو یہ ہے کہ مساجد کو اتحاد، ذکر الہی اور اخوت کا مرکز بنانے کی ضرورت ہے۔ آیہ مبارکہ میں امت مسلمہ کے لیے وعید بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ وہ ایک رومی بادشاہ تھا طائطوس، اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا تھا، بنی اسرائیل کو قتل کیا، تورات جلائی، مسجد کو ناپاک کیا۔ پھر اہل مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجد حرام میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جو مسجدوں سے اللہ کا ذکر روکے، یعنی کسی خاص مسجد کی بات نہیں کی گئی، مساجد اللہ، جو مسجدوں سے اللہ کا ذکر روکے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ آج کی حالت میں دیکھیں، جب ہر طرف تعصب ہے، فرقہ پرستی ہے، مساجد اب بھی ویران ہو رہی ہیں، لیکن وہ اینٹوں اور گاروں سے نہیں بلکہ دلوں کی تقسیم سے۔ آج ہم مسجدوں کو کیا کہتے ہیں کہ یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے۔ تو ایک تقسیم ہے نا جو جاری ہے معاشرے میں، مسلکی بنیادوں پر مسجدوں کے دروازے بند کر رہے ہیں۔ بعض خطبوں، تقاریب اور درسوں میں دوسرے مسالک کی توہین کی جاتی ہے، فتوے لگائے جاتے ہیں، نفرت پھیلائی جاتی ہے۔ کیا یہ مساجد کی خرابی کے زمرے میں نہیں آتا؟ غور کیجیے، کیا یہ آیت ہم پر لاگو نہیں ہو رہی؟ مسجد اللہ کے لیے، یہ سب کے لیے۔ مساجد اللہ کی ہیں، نہ کسی امام کی، نہ کسی مسلک کی، نہ کسی تنظیم کی۔ یہاں ہر وہ شخص آ سکتا ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہے، اللہ کی یاد ہے۔ آپ مسجد میں کیوں داخل ہوتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے۔ تو اس میں ہدایت کیا دی جا رہی ہے کہ ہمیں مسجدوں کو وحدت کا مرکز بنانا ہوگا، ہمیں دوسروں کے لیے دروازے کھولنے ہوں گے، ہمیں محبت، علم، فہم اور حلم کی زبان اپنانی ہوگی، ہمیں اللہ کی مسجدوں سے اللہ کا ذکر عام کرنا ہوگا، نہ کہ تعصب۔ اگر ایسا نہ کیا گیا، اگر مسجد کو ملت اسلامیہ کے اتحاد کی علامت کی بجائے مسلک کی علامت بنا دیا گیا، اسے تعصب اور نفرت کا مرکز بنا دیا گیا، تو یہ بالکل اس آیہ مبارکہ کی وعید کے مترادف ہوگا کہ مسجدوں کو برباد اور ویران کیا جا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ تو یہ آیہ مبارکہ اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ اس کے الفاظ کے اوپر غور کرنا ہوگا کہ اس میں مساجد اللہ کا نام آیا ہے، اللہ کی مساجد، اور ہر وہ مسجد کہ جو اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے اس کی ملکیت اللہ کی ہے، اس کا مالک اللہ ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ مساجد کو امت مسلمہ کے اتحاد کی علامت ہونا چاہیے، نہ کہ یعنی مسجد کو دیکھ کر اللہ یاد آنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد کو دیکھ کر انسان کا جو ذہن ہے وہ کسی خاص مسلک کی طرف، کسی خاص عقیدے کی طرف چلا جائے۔ تو مساجد یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں
مساجد کی حرمت کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو امت مسلمہ کی وحدت اور اتحاد کی علامت بنائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، کل ہم اگلی آیہ مبارکہ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔